باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ قبر رسول مسجد نبی شریف کے موجودہ لیول سے تقریباً 16 فٹ نیچے ہے۔ بھرتی پڑھ پڑھ کے جگہ اونچی ہو چکی ہے۔ وہ جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ، وہ اس لیول سے تقریباً 14-15 فٹ نیچے ہے، اور سیڑھیاں کافی پیچھے سے مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 24، 25، 21، 22 اس پورشن میں ایک آفس ہے۔ اس آفس کے اندر سیڑھیاں وہ سیدھا نیچے روضہ رسول جالیوں والے پورشن کے نیچے اترتے ہیں۔ جب کبھی کبھی سعودیہ حکومت یہ اعلان کر دیا کرتی تھی کہ اندر کا رستہ بلاک بند، وہ اس لیے کہ لوگ پھر اس جگہ سے متعلق کئی ایسی من گھڑت باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ وہ پھر اس قسم کے خیالات کو گم کرنے کے لیے، اس قسم کی باتوں کو غلط ثابت، وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ سارے رستے بند ہیں، شیشہ پلائی ہوئی دیوار ڈالی ہوئی ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس حجرہ شریف کے اندر ڈاٹس کے، جہاں پہ آپ کو جالیاں نظر آتی ہیں، جہاں پہ آپ کو سبز رنگ کی چادر وہ لٹکی نظر آتی ہے، قبر رسول اس چادر کے اندر نہیں ہے بلکہ اس کے نیچے والے پورشن میں ہے۔ اور نیچے اترتے ہی جو سب سے پہلا سیڑھیوں کے سامنے ڈاٹس، اب دروازہ کوئی نہیں ہے، دروازہ صرف اس کمرے کا ہے جس کمرے میں نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کی قبر مبارک ہے۔ باقی ساری محرابیں بنی ہوئی ہیں اور وہ محرابیں شو کرتی ہیں، اوپر امہات المومنین کے نام لکھے ہوئے ہیں، وہ شو کرتی ہیں کہ یہ امہات المومنین کے کمرے یہ ہوا کرتے تھے۔ آج کل صرف محرابیں ہیں، ڈاٹس بنے ہوئے ہیں، کمرہ صرف نیچے ایک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی قبر مبارک، اس کا خاص معجزہ، جیسے حضور ہزاروں کی مجلس کے اندر بھی نمایاں نظر آیا کرتے تھے، حضور کی قبر انور سر کی جانب سے بھی دونوں صحابہ کرام سے آگے ہے، پاؤں کی جانب سے بھی دونوں سے آگے ہے۔ اور بعض کلام شاعر بولتے ہیں کہ سجے کھبے یاد سلائے ہوئے نے، سجے کھبے نہیں ہے بلکہ دونوں قبریں حضور کے دائیں طرف ہیں، دونوں قبریں حضور کے دائیں طرف ہیں۔ پہلے حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کی قبر مبارک ہے، جہاں آپ کا سینہ مبارک آتا ہے وہاں حضرت ابوبکر صدیق کا سر مبارک شروع ہوتا ہے، اور جدھر حضرت ابوبکر صدیق کا سینہ مبارک ہے وہاں حضرت عمر فاروق کی قبر مبارک ساتھ سے شروع ہوتی ہے۔ اور نیچے پتھر نہیں لگا ہوا، نیچے وہی مٹی ہے جو حضور کے وقت تھی۔ اوپر صرف قالین بچھے ہوئے ہیں، اوپر صرف قالین بچھے ہوئے ہیں، اور میری زندگی میں وہ 3 گھنٹے وہ ہیں کہ میرے منہ سے میں خاموش نہیں رہا تھا، بس درود شریف چل رہا تھا، درود شریف۔ اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ اگر میں نے درود شریف بند کر دیا کہیں میرا جسم پھٹ نہ جائے، مجھے کچھ ہو نہ جائے، کہ میری بچت اسی میں ہے۔ اور میں زندگی میں کبھی اتنی میری کبھی داری نہیں ہوئی جتنی میری وہاں پہ تھی، کہ میں مسلسل رو رہا تھا، اور مسلسل میری زبان پہ درود شریف چل رہا تھا، مسلسل درود شریف چل رہا تھا۔ اور پروفیسر ذوالقرنین وہ کارنر میں کھڑے تھے اور میں بیٹھا تھا، وہ کارنر میں کھڑے تھے، میں بیٹھا تھا، نہ انہوں نے مجھ سے بات کی، نہ میں نے ان سے کوئی بات کی، نہ انہوں نے دعا مانگی، نہ میں نے دعا مانگی، بس درود شریف، آنسو، درود شریف چل رہا ہے۔ ٹائم کا تو پتہ نہ چلا،
وہ 3 گھنٹے وہ تھے کہ زندگی میں مجھے نہیں پتا تھا کہ میں زمین پہ ہوں، میں کہاں ہوں، مجھے نہیں پتا تھا، مجھے بالکل میں دنیا و معافی ہاں سے بے خبر تھا، میں بالکل نہیں جانتا تھا کہ عبد الماجد نامی کوئی وجود ہے اس دنیا کے اندر ہے کہ نہیں ہے، میں بالکل اس دنیا میں نہیں تھا، میں پتہ نہیں کہاں تھا۔ اب بات سمجھیے، میں نے حضور کے بارے میں سنا ہوا ہے کہ جب حضور کی مجلس ہوتی تھی نا، توجہ، جب حضور کی مجلس ہوتی تھی تو صحابہ کرام حضور کی مجلس میں ایسے گم سم بیٹھے ہوتے تھے، ایسے مست الست بیٹھے ہوتے تھے، ایسے حضور کی مجلس میں پرکیف بیٹھے ہوتے تھے کہ پرندے آ کر صحابہ کرام کے کندھوں پہ یا سروں پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، اتنی بھی حرکت نہیں ہوا کرتی تھی۔ پرندہ اپنی مرضی سے صحابہ کرام کے اوپر سے اڑ جاتا تھا، پرندے آ کے بیٹھتے تھے، اڑ جاتے تھے۔ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے مجلس میں ایسے بیٹھے ہوتے تھے، کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ انہیں کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں قبر رسول کے پاس جا کے سارا کچھ بھول گیا، صحابہ تو حضور کی مجلس میں ہوتے تھے۔ جب میرے حضور علیہ السلام کے روضہ پاک کے اندر جا کے ایک کپکپی تاری ہے، پسینے سے شرابور ہو گیا ہوں۔ اچھا ایک مزے کی بات، اندر نہ پنکھا لگا تھا نہ اے سی لگا تھا، اللہ کی قسم ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی۔ اندر نہ پنکھا لگا تھا نہ کوئی اے سی لگا تھا، اندر ہوائیں آتی تھی۔ میں نے ہاتھوں پہ محسوس کیا، گردن پہ محسوس کیا، میرا رومال گر گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا جیسے کچھ چیز برستی ہے، جیسے ہاتھوں سے کوئی چیز مس ہوتی ہے، جیسے کوئی گردن سے کوئی چیز چھو رہی ہے۔ اس وقت تو میں نہ پوچھ سکا۔ جب میں باہر آیا میں نے کہا شیخ اندر کچھ کیفیت ٹکراتا کیا تھا ہاتھوں سے، چہرے پہ کیا چیز؟ کہتے ہیں 70,000 فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا نا، وہ فرشتوں کی جو آنا تھا وہ پھر وہ مسافہ ہوتا تھا، ٹچنگ ہوتی تھی اس نورانی مخلوق کی، یہ کیفیت۔ جب میں باہر آ گیا میں نے کہا شیخ ایک غلطی ہو گئی ہے۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا دعا نہیں مانگی گئی، اندر دعا مانگنے کا ہوش نہیں رہا، پتہ نہیں کیفیت کیا تھی، اندر دعا نہیں مانگی گئی۔ میرے کندھے پہ ہاتھ مارا، کہتے ہیں 20 سال ہو گئے میں بھی جا رہا ہوں، آج تک نہیں مانگ سکا۔ اندر جا کے پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو گیا، بس درود و سلام، درود و سلام، درود و سلام۔ برادران جی وقار، آپ میں سے جن کو میرے حضور کی خواب میں زیارت ہو چکی ہے مبارک ہو، بتانے کی ضرورت کوئی نہیں ہوئی، شب جمعہ باوضو پاک صاف بستر پہ بیٹھ کے ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیا کریں، ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیا کریں، اور ساتھ آپ نے ایک دعا کرنی ہے، یا اللہ مجھے اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرما دے، یا اللہ خواب میں حضور کی زیارت نصیب فرما، میں وعدہ کرتا ہوں میں ان آنکھوں کو غلط جگہ پہ استعمال نہیں کروں گا، یا اللہ میں چوکوں چراہوں میں کھڑے ہو کے لوگوں کی بچیوں کو تانکا جھانکے نہیں کروں گا، یا اللہ میں گندی مندی فلمیں دیکھ کے اپنی نظروں کو ناپاک نہیں کروں گا، حضرت عثمان غنی سے میں درس حیا لوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اگر کسی کافر کو ہاتھ ٹچ کرتے تھے نا، اگر کسی کافر کو ہاتھ ٹچ کرتے تھے تو بایاں ہاتھ ٹچ کرتے تھے، آپ کافر کو دایاں ہاتھ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کافر کو دایاں ہاتھ نہیں پکڑایا، دایاں ہاتھ کبھی شرمگاہ کو بھی نہیں لگایا، کوئی ناپاک چیز کوئی گندی چیز نہیں پکڑی۔ پوچھا عثمان غنی اتنی پرہیز کرتے ہیں، تجارتی معاہدہ کرتے ہیں کسی کافر کے ساتھ تو بایاں ہاتھ پکڑ کے بایاں ہاتھ پکڑ کے معاہدہ ہو گیا، بس ایک ہی ہاتھ نہیں دیتے، کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عثمان غنی نے جواب دیا جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں میں میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا،
جب سے میرے آقا نے میرا ہاتھ پکڑا ہے اس کے بعد میں نے کسی غیر مسلم کافر کو اپنا ہاتھ نہیں لگنے دیا، کیونکہ اس ہاتھ کو میرے حضور کا ہاتھ ٹچ ہو چکا ہے۔ ساتھیوں، جن نظروں سے آپ نے حضور کی زیارت کی، جن نظروں سے قرآن کی زیارت روز کرتے ہو، خدا کے واسطے ان نظروں کو ناپاک نہ کرو، ان نظروں کو ناپاک نہ کرو، بڑی قدر کرو، بڑی قدر کرو۔ آپ نے دعا کرنی ہے، یا اللہ اپنے سونے محبوب کی زیارت کروا دے۔ اور ایک بات دعا فرمائیں، اللہ حرمین شریفین کے رستے کھول دے۔ اپنی پہلی فرصت میں دعا کیجئے کہ یا اللہ رستے کھل جائیں، آسانیاں ہو جائیں، میں جاؤں گا، میں مسجد نبی شریف کے اندر، میں ریاض الجنت کے اندر جا کے بیٹھوں گا۔ توجہ، آپ جب حضور کی جاریوں کے سامنے جائیں گے تو اپنے حضور کو جب سلام کہنا ہے تو ایک بار سلام کہنا ہے، اور جب روز سلام کرنا ہے تو کہنا ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں سلام آج کہہ رہا ہوں، حضور اس کا جواب قیامت کو چاہیے، حضور قیامت کو۔ اور جب حضور آج بھی جواب دے دیں گے کہ وعلیکم السلام، تیرے پہ سلامتی ہو، اور جس کو اللہ کے نبی سلامتی کی دعا دے دے وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ اور جو بندہ ریاض الجنت میں چلا جائے، آپ جب ریاض الجنت میں جائیں گے، ریاض الجنت کیا ہے؟ That is a piece of paradise. That is a part of paradise. وہ جنت کا ایک حصہ ہے۔ ساتھیوں، آپ نے یہ تو علماء اکرام سے سنا ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھنے والا اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا وہ واپس جنت میں لایا جائے گا، سنا ہے؟ لیکن آپ نے یہ نہیں سنا کہ کسی جنتی کو جنت سے نکال کے اللہ جہنم میں پھینکے گا، ایسے نہیں سنا۔ تو جس کو اللہ جنت ریاض الجنت میں لے آتا ہے، جس کو اللہ ریاض الجنت میں لے آتا ہے، اللہ اسے جنت کے باغیچے میں لے آتا ہے، تو اللہ کی شان غفور الرحیمی کے خلاف بات لگتی ہے کہ جس کو اللہ جنت میں یہاں لا کھڑا کرے اسے اللہ جہنم میں کیسے پھینکے گا؟ دعا کیجئے، یا اللہ ہمیں خانہ کعبہ کا طواف کرنا بھی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں حضور کی روضہ پاک پہ جانے کی توفیق عطا فرما، اور ریاض الجنت کے اندر اللہ بیٹھنے کی، درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میں نے آپ سب ساتھیوں کو، میں نے سب بچوں کو ایک سبق دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ کہیں کہ عبد الماجد یہ آپ کیسے بیوقوف شخص ہیں؟ سب بچوں کو، تیرے سے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے جان کے کہا، میں نے سب بچوں کو یہ ایک نصیحت یا ایک ریکویسٹ، ایک درخواست کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے سب بچوں کو، میں نے آپ سب کو بچہ کہہ دیا، جان کے کہا، بچہ وہ نہیں ہوتا جس کی عمر تھوڑی ہوتی ہے، صوفیہ کی زبان میں بچہ وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے بچا ہوتا ہے۔ میں نے گمان کیا کہ آپ بچے ہیں، میں نے آپ سب کے بارے میں گمان کیا آپ بچے ہیں، اللہ کرے بچے ہیں۔ جو گناہوں سے بچا ہوتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے، جو جھوٹ سے، بغض سے، کینہ سے، حسد سے، اناد سے، ٹریکری سے، میلت سے بچا ہوتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے، جو بچہ ہوتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے۔ اللہ کرے سارے بچے بیٹھے ہوں۔ بس میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، مجھ جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، تو اس ٹھاٹ سے مگدوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ بے دام ہی بک جاؤ بازار نبی میں، بے دام ہی بک جاؤ بازار نبی میں، کیوں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا